السلام علیکم نانی، کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں یہاں پہ جی؟ حسین صاحب کھیل رہے ہیں، خوبی علی سوئے ہوئے ہیں، ریدا بابا جان کے ساتھ گئی ہے، اور میں ادھر کھانا بنا رہی ہوں، دال گوشت اور ساتھ چاول، ٹھیک ہے۔ فدا صاحب کو بہت ہی پسند ہے، ایک چنے کی دال اور قیمہ اور ایک دال گوشت، فدا صاحب کو بہت پسند ہے، تو آج پھر دال گوشت اور چاول بنیں گے۔ اور میں نے یہی سمجھا ہے کہ رات کو نا لائٹ سا ہو جائے گا، چاول نا روٹی کھانے کا دل نہیں تھا، تو یہاں سے پھر میں نے جھاڑو وغیرہ لگایا۔ صبح بارش بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، موسم بھی کافی اچھا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آسمان۔ اور جن علاقوں میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ادھر کے لوگوں کے لیے اللہ پاک آسانی پیدا کریں، آمین ثم آمین۔ دیکھتے ہیں جب ویڈیو سامنے آتی ہے نا، کوئی نیوز آتی ہے، صحیح بات ہے، بڑے زیادہ دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان بہن بھائیوں کے لیے پہ اپنا کرم کریں، ادھر بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پہ کرم کریں، جو لوگ سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو پانی میں ڈوب کے مرے ہیں، وہ شہید کی موت ان کے نا وہ ان کو رتبہ شہید کا ملتا ہے، تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں کہتی ہوں اس موسم میں نا کہیں پہ بھی، صحیح بات ہے، ان علاقوں میں نہ جائیں، زندگی عزیز ہے، اپنے بچوں کو لے کے، صحیح بات ہے، اتنا پھر انسان خجل ہو جاتا ہے، تو پنجاب کی گرمی برداشت کر لیں، ان علاقوں میں نہ جائیں، صحیح بات ہے۔ اور ردا گئی ہوئی ہے، اور نانی صاحب کھیل رہے ہیں، باقی فدا صاحب آتے ہیں تو میں آپ سے ملواتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اوئے نکل پھٹ جائے گی نانو، پھر شیم ہو جائے گی آپ کی۔ جی تسی شروع تو ہی پتلے ہو، بہت نانی کہہ رہے ہیں بہت زیادہ پتلا ہو گیا ہوں۔ اچھا جی، اللہ خیر کرے میرے بچے دی، یہ میرا بیٹا بڑا ہی ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا بچہ ہے، یہ بہت زیادہ کہنا مانتا ہے، تنگ نہیں اتنا زیادہ کرتا، صحیح بات ہے، فوری طور پہ نانی فوری طور پہ کہنا مان لیتے ہیں، صحیح بات ہے۔ ان کے بابا جان کو کال کی ہے میں نے، بابا جان کہتے ہیں میں بس آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ردا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں، تو دیکھیں جی ماشاءاللہ ادھر میں ہانڈی بھون رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں بھی برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ہمارے کھانوں میں بھی برکت ڈالے، رزق میں اضافہ کرے، جتنے میرے بہن بھائیاں دیکھنے والے ان سب کے اللہ پاک رزق میں اضافہ کریں، آمین ثم آمین۔ ردا گئی ہوئی تھی اپنے بابا کے ساتھ، اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ردا کو نا ریش ہوگی ہوئی ہے، الرجی ہو گئی ہے، ریش ہو گئی ہے اس کے جسم پہ، تو وہ چیک کروانا تھا، وہ دوائی وغیرہ لے کے آئے گی، آپ لوگ دعا کیجیے گا ردا کے لیے، ردا کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں بس پریشان ہو گئی تھی ردا کے لیے نا، پہلے بھی 2 دن پہلے بھی گئی ہے تو نہیں آرام آیا، آج پھر کہیں اور بھیجا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھیجا، میں نے بولا ان کے پاس جائیں تو اللہ خیر کر، اللہ پاک شفا دے، تو میری بیٹی کو آرام آ جائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں دال گوشت بنانے لگی ہوں، بالکل گوشت سارا ہی میں نے وہ مکس کر دیا، ایسے نا زیادہ مزہ آتا ہے، اور دال بھی زیادہ سے مکس کر کے، اس کو سارا مکس کر کے اور پھر بنائیں گے انشاءاللہ، بہت مزے کا بنے گا، ساتھ چاول بنا رہی ہوں، اللہ خیر کرے، تو میں بنا لوں، آپ سے آج میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے، میں ایک دفعہ کھانا بنا کے فری ہو جاؤں پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں ابھی مزہ، ابھی ایسے دیکھیں، ابیلی ابھی کو مزہ آتا ہے نا، پھر کرتا ہے ایسے ایسے کر کے۔ چلیں جی کھانا آ چکا ہے الحمدللہ جی، دال چاول، اور بسم اللہ پڑھیں بچوں، میں ہاتھ کے ساتھ کھاؤں گی، بسم اللہ، کھائیں گے نا،
بولے نا بہت مزے کے ہیں، خود کھائیں گے. بہت مزے کے ہیں جناب. ردا نے اچھا جی ردا نے خود ہی کھا لیا اور کھانا کھا لوں پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. بڑی اچھی سی بڑی ضروری بات کرنی ہے اور میں ہاتھ کے ساتھ کھاؤں گی. تو پرات میں نے چاول ڈال لیا. ہم ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ہی برتن میں کھاتے ہیں. سالن بھی ہو تو ہم سب ایک ہی برتن میں سالن کھاتے ہیں، چاول بھی ہوں تو ایک ہی برتن میں کھاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کھانے سے اتفاق ہوتا ہے، کٹھے کھانے سے اتفاق ہوتا ہے، ایک ہی برتن میں کھانے سے اتفاق ہوتا ہے. میرا تیرا نہیں، بچوں میں نا میرا تیرا کرنے ختم ہو گئے کی ڈسٹرب کر رہے ہیں، سوری. وہ بچوں میں پھر نا یہ عادت نہیں آتی میرا تیرا کرنے کی. بچے پھر مل جل کے کھاتے ہیں، شیئر کر کے کھاتے ہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ عادت اچھی لگتی ہے تو آپ بھی اپنا لیں. باقی آپ سب کی اپنی مرضی. ٹھیک ہے، کھانا کھا لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی بیٹے. اچھا جی، نانی کو نا میرے ہاتھ سے کھانا بہت اچھا لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص کا جی اچھا جی، پہلے آپا کو دے دوں. بسم پہلے کھا لیں. بسم اللہ الرحمن. چلو جی، نانی کو بڑا ہی پسند ہے. جب بھی میں چاول کھاتی ہوں نا میں ہاتھ سے کھاتی ہوں، یہ سارے چمچ سے کھاتے ہیں. تو میں پھر جب کھلاتی ہوں نا انہیں ہاتھ سے، نانی کو بڑا ہی مزہ آتا ہے. بسم اللہ. آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے؟ میں کب سے کہہ رہی ہوں. چلیں جی میں کھانا کھا لوں پھر آپ سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ ہم سب بالکل ٹھیک ہیں. موسم بڑا زبردست ہے. نا موسم بڑا ہی مزے دار ہے، لیکن پھر خیال آ جاتا ہے ان لوگوں کا جو سیلاب جن علاقوں میں آئے ہوئے ہیں. اللہ پاک ان سب کی بھی خیر کریں، آمین ثم آمین. اور ان دنوں میں اسپیشلی ان لوگوں کو اپنے دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے، ویڈیو شروع ہو چکی ہے. آپ سب سے بڑی پیاری سی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پیارے پیارے کمنٹ کریں. جیسے آپ خود بڑے پیارے پیارے ہیں ویسے پیارے پیارے کمنٹ کریں. ٹھیک ہے، بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے. آپ اس فیملی میں آپ سب کو ویلکم ہے. جی آیا نو خوش آمدید. ٹھیک ہے، اور آپ سے میں نے ضروری بات کرنی تھی. ضروری بات کچھ یہ ہے، شادیاں دے سیزن شروع ہونے والے نے. صحیح ہے، جنہ عورتوں نے اپنے بیٹیاں نے شادیاں کرنیاں نے تے انہوں واسطے ریکویسٹ ہے میری، آئے دن نا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ نہ سننے کو ملتا ہے. بہو کے ساتھ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، خامن نے ایسے کر دیا، پیچھے آواز اگنور کریں، پھپھے علی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ساس نے ایسے کر دیا، سسر نے ایسے کر دیا، نندوں نے ایسے کر دیا. تے تھوڑے اگے ایک بڑی پیاری جی ریکویسٹ ہے کہ خاص کر سساں واسطے جو کچھ تسی نا اپنی بیٹی واسطے پسند کرتے نا تسی وہ چیز اپنی بہو واسطے پسند کرو. ٹھیک ہے، تے حالات بالکل اچھے گزرن دے. ٹھیک ہے فدا صاحب. ہلو کیا ہاں بات تو یہی ہے جی کہ مولا کا بھی فرمان ہے کہ جو چیز اپنے ساتھ کے لیے پسند کریں گے دوسرے کے لیے. بالکل اور جو میں دیکھا ہے کہ دوسروں کی بچیوں کو خوش رکھتے ہیں، بہو خوش رہتی ہیں، جی جی ان کی بیٹیاں دوسرے پر خوش بالکل ایسا ہی ہے. رہتی ہیں. مقافات عمل ہے. بالکل تو یہ تو بات ہے. یہ میں مطلب ہے یہ ایک بات سنی ہوئی بھی ہے اور یہ میں نے زندگی میں اپنی دیکھی بھی. اور یہ میں نے بھی دیکھی ہے. میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتی ہوں. ہمارے ابو جی نے ہماری امی کو بہت خوش رکھا ہوا تھا. صحیح بات ہے، میری امی میرے ابو جی کے ساتھ بہت خوش تھیں، چاہے پیسے کی کمی تھی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں. اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. پیسے کی کمی تھی لیکن میرے امی ابو میں بہت زیادہ پیار تھا. میرے ابو جی میری امی کا اتنا کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے، بہت پیار کرتے تھے ان سے. اور میں الحمدللہ مجھے میرے خاوند نے بہت خوش رکھا ہوا ہے. اور ادھر سے ثابت ہو گیا ہے کہ جب آپ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کی بیٹی بھی خوش رہے گی. تو لہٰذا تھوڑے کی ریکویسٹ ہے بڑی پیاری جی کہ تسی اپنے بیٹیاں دی شادیاں کرنیاں نے تسی بہو بنا کے لے کے آنی ہے. تے تسی انہوں کی کہندے نے جس طرح تسی اپنی بیٹی دا خیال کردے ہو، جس طرح تسی اپنی بیٹی نال پیار کردے ہو، تسی اس طرح ہی اپنے بہو نال بھی پیار کرو. حالات تھوڑے گھر دے ماشاءاللہ بہت اچھے رہن دے. ٹھیک ہے، اور اچھا میں نا درمیان میں اردو بھی بولتی ہوں، پنجابی بھی بول رہی ہوں، تو اس چیز کو اگنور کریں. صحیح ہے، میں عادت کچھ ایسی ہوگی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ نا، بچے میرے اردو ہی بولتے ہیں
اور کیا کہتے ہیں میں کسی وقت پنجابی بھی بول دیتی ہوں، کسی وقت اردو بھی بول دیتی ہوں، اس چیز کو پلیز اگنور کیجیے گا، صحیح ہے۔ اور پھر ایسے ہے کہ کچھ نندیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھرجائیاں دا جینا آرام کر دیندیاں نے، تے فدا صاحب تسی کیا کہنا چاہو گے؟ ہاں یہ ہوتا ہے اونچا بولیں۔ یہ ہوتا ہے مطلب ہے یہ سوچنا چاہیے، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، یہ بڑوں کو سمجھانا چاہیے۔ جی جی اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں۔ اپنے بیٹیوں کو سمجھائیں ان کا جو حق ہے، اگر وہ اپنے دیکھیں ان کی شادی شدہ ہے جی جی تو اگر وہ اپنے سسرال میں جا کے، ٹھیک ہے، جی جی اپنے پیکے وہ آئیں اپنے ماں باپ کے پاس آئیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے سسرال میں رہیں۔ بالکل اگر آپ کی بہو چند دنوں کے لیے چلی جاتی ہے تو آپ پیچھے سے بعد لگا دیتے ہیں کاموں کا، جی جا کے کرے گی یہ ہے وہ ہے، تو یہ دھیان کریں کہ آپ کی بیٹی اگر آپ کے پاس رہ رہی ہے، اس کو سسرال والے اگر ہم بعد لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں اپنی اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہی نا، تو یہ ہے کہ اس کی درد کو تکلیف کو محسوس کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کئی بہویں جی جی جب ایک ڈیمانڈ کرتی ہیں اپنے خامد سے یا آپ سے کہ ہم نے علیحدہ لینا ہے، جی جی ٹھیک ہے، تو آپ کا دل تو نہیں کرتا کہ آپ کا بیٹا علیحدہ لے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ مائیں، وہ ماں باپ جو اب جن کی بیٹیاں دوسرے گھروں میں ہوتی ہیں، وہ ان کو کیوں بدلاتی ہیں، ان کو کہتی ہیں کہ تو اپنے میاں کو علیحدہ لگا، ہاں ہم اپنے اللہ، بیٹے کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن دوسرا دا بیٹا تسی لیکن کھو دوسرے لیندے ہو۔ بیٹے کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو اپنی آپ مجبور کا میاں علیحدہ لگی، یہ بالکل مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھیں، تو مطلب زندگی میں کہتا ہوں سمپل، بہت ایزی ہے اگر آپ یہ چیزیں سمجھ جائیں، بالکل سمجھے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے جو اخلاقیات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ان کو سمجھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی لیے معاشرے میں، اچھے معاشرے کے لیے یہ لازمی ہے یہ چیزیں سمجھنی، ٹھیک ہے جی۔ جی باقی جی پھر باتیں ہوتی رہیں گی پھر۔ جی تو میں بتاتی ہوں، باتیں باقی نہیں ہوتی رہیں گی، میں بات مکمل کر کے نا پھر اینڈ کروں گی۔ میں ناندوں نا، میں اپنی تعریف نہیں کرتی، صحیح بات ہے، میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری بھابھی کو نا میری طرف سے تکلیف نہ ملے، کیونکہ میرے گھر بھی بیٹی ہے، میری امی نہیں ہے، میرے ابو جی نہیں ہیں، میں کبھی کبھار جاتی ہوں، میں بہت کم جاتی ہوں، شادی کے شروع میں جاتی تھی، پھر بچے ہو گئے تو پھر میرا اپنے گھر میں ایسا دل لگا، میرا جانے کا دل ہی نہیں کرتا، صحیح ہے۔ باقی اللہ پاک ان سب کی خیر کرے، اور میری بھابھی بھی یہ بات کرتی ہیں کہ میری نند بہت اچھی ہے، اور یہ کم ہی بھابیاں ہوتی ہیں جو اپنی نند کے لیے کوئی ایسی بات کرتی ہیں تو وہ کٹ نہ نانا ہوندیاں نے جڑیاں کہندیاں وہ اے گل کرتے ہیں نا ساڈی بھرجائی بڑی چنگی ہے، تو میری بھرجائی واقعی بڑی چنگی ہے، یہ نہیں کہ کبھی ہوا نہیں ہے، کبھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، اور وہ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے نا وہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کبھی کوئی بات کو اتنا طول نہیں دیتے کہ بڑھا لیں، کوئی بات ہوئی ہے اسی ٹائم ختم۔ ہمارے بھائی کو بھی، میرے بھائی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری دونوں کی آپس میں کوئی اس وقت ہوئی ہے اور یہ راضی بھی ہو گئی ہیں، اسی میں کدی کن پرے ہی نہیں اپنے برا دے، نہ ہی میں کدی اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتی ہوں، تو لہٰذا تھوڑے اگے بھی ریکویسٹ ہے اپنا دل بڑا کریں، اپنی بھابھی کو عزت دیں، اور کیا کہتے ہیں انہیں وہ مقام دیں جو ان کا ہے، آپ کے بھائی کو وہ چھینے گی نہیں۔ کچھ ساس ایسی ہوتی ہیں کہ ساڑا پتر کھو لیا، نو پتر نہیں کھوندی ہے، تواڈے کرتوتاں دی وجہ نال پتر آپ پیچھے ہو جاندا تواڈے تو، یہ گل یاد رکھیا پہ۔ اچھا، اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں، تازہ تازہ واقعہ ہوا ہے ہمارے ادھر ہی نا، بہت تازہ تازہ واقعہ ہوا ہے، نندا نے اینا کو مطلب کہ تنگ کر دیتا سی کہ ہمارے ادھر کا ہی واقعہ ہے، عورت علیحدہ ہو گئی ہے، جب وہ عورت علیحدہ ہوئی ہے نا تے پھر وہ تے جس ٹائم وہ نندا نے کچھ سمجھ نہیں نہ آئی، اس عورت الزام تراشیاں شروع کر دیتی نے، صحیح ہے۔ کی کہندے نے ساڈے گھروں اس طرح جاندی ہے، سہیلی دے گھر جاندی ہے، سہیلی دے گھروں کدھر اور پتہ نہیں، سانوں کی پتہ سہیلی دے نال کتھے جاندی ہے، تے گل سن لو میری سہیلی نو ایڈا دی سہیلی نو نا ایڈا کوئی فالتو ٹائم نہیں ہے باہر پھرن دا، اے میری گل یاد رکھیا، تسی جس ٹائم آ کے سہیلی نو تکو گے نا وہ سہیلی گھر بیٹھی ہوگی تمہیں لبے گی، لہٰذا اپنے زمانہ نو کنٹرول وچ رکھیا کرو، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر میری ویڈیو تکدیاں پیو تو تمہیں سمجھ آ گئی ہونی ہے۔ پھر اتنے تک اتنے بھی انہوں کا گزارا نہیں ہویا، پھر اس عورت دے خاوند تے انہوں نے الزام لایا کہ بھائی ساڈی بھرجائی دے خاوند نال اپنی سہیلی دے خاوند نال سیٹ ہے، لاؤ صاحب، تھوڑی شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، رشتیاں دا تقدس ہونا چاہیے، صحیح ہے، ہر کوئی ایڈا بغیرت نہیں ہے۔ تے میں صرف ایک ہی گل کراں دی، خاوند اپنی بیوی تے یقین ہے تے گل ختم ہے، تے جو لوگ گند پھیلاندے نے، کسی دی کردار کشی کرتے ہیں، میں انہاں واسطے ایک ہی گل کراں دی کہ ان خود لوگ گندے ہوندے نے، صحیح بات ہے، ان لوگوں کے خود کردار نا خراب ہوتے ہیں جو دوسروں کو پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں،
اس لیے ان لوگوں کی باتوں پہ نا اتنا غور نہیں کرنا چاہیے. تے میں اس عورت نے بھی میں سمجھایا وے میں کہ انہوں نے عورتوں نے گل چھوڑ دے. جب کوئی کسی کے اوپر کسی کی ہم معیار پہ پورا نہیں نا اترتے پھر لوگ کردار کشی شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہی ہوتا ہے کیونکہ دنیا ہے نا تو لہٰذا وہ لوگ ہے نا سمجھن کہ انہوں نے جھوٹا الزام لایا جھوٹی تہمت لائی ہے وہ بچ جان دے. بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ دی عدالت وچ اے گل گئی ہے اے یاد رکھیا تے اس گل نو اللہ تعالیٰ اس تہمت نو اللہ تعالیٰ دور کرن دے تو تانوں انی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک تواڈے اوتے اے الزام نہ دوبارہ لگے. اے گل تواڈے اوتے پوری نہ ہوے. اے میری گل یاد رکھیا. تے بس اتنے سی ہے گزارش ہے. میں تھوڑی سی دیر میں ملتی ہوں خود بھی نہ تنگ آ رہا. تو میں کہہ رہی تھی کہ یہی کہ کسی پہ الزام تراشی نہ کریں. صحیح ہے. اللہ سے ڈریں. اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا تو خاموش ہو جائیں. صحیح بات ہے. لیکن کسی پہ الزام نہیں لگائیں. اور کیا کہتے ہیں اور جس پہ الزام لگ جائے اسے بھی چاہیے کہ خاموش ہو جائے. چوری نہیں کیتی تو ڈرن دی بھی ضرورت کوئی نہیں. عزت ذلت میرے اللہ دے اختیار وچ. تے باقی فدا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. جی فدا صاحب آپ بتائیں جی اگر کوئی آپ پہ غلط طرح کا الزام لگا دے آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چلیں جی وہ اس کے عمل ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بندہ کسی کے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں اگر کوئی بندہ کسی کے کردار پہ انگلی اٹھا رہا ہے کسی کے لیے کوئی غلط سوچتا ہے غلط بولتا ہے تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ یہ سوچ لیں اگر جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کے کردار پہ انگلی اٹھا رہا ہے نا وہ سوچ لیں کہ وہ خود بندہ کس کردار کا ہے. وہ اگر گندا کردار ہے اس کا تو اس لیے وہ گند بول رہا ہے. وہ اچھے کردار کا ہوگا وہ آپ کے لیے غلط نہیں سوچے گا غلط نہیں بولے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ گندے کردار کا ہے تو پھر وہ گند ہی بولے گا. گندا ہی بولے گا نا. اس کا کردار ہی ایسا ہے. اس کا ذہن گندا ہے اس لیے وہ بکواس کر رہا ہے آپ کے لیے. تو لہٰذا پریشان اینا لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اے لوگ نا زندگی چ ہارے ہوئے ہوندے نے. کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. بات صرف اتنی سی ہے. فدا صاحب آپ بولیں. بات یہ ہے جی کہ مولا کا فرمان ہے کہ خوبیاں سب میں ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں. بالکل ہمیشہ خوبیوں کو مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ خوبیوں کو مد نظر رکھ کے چلیں گے تو زندگی اچھی گزرے گی. بالکل. دوسرا یہ بھی مولا کا فرمان ہے کہ ہم دوسروں میں خوبیاں تلاش کریں اپنے میں خامیاں تلاش کریں. ٹھیک ہے. یہ بڑی گہری باتیں ہیں. دوسرا یہ ہے مطلب ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک اگر ایک چودھری نہ کی مجھ پہ جو کوئی الزام لگاتا ہے پیڑ پہ شک لگائے عزت ذلت اللہ کے. میں یہ سمپلی کہہ رہا ہوں نا کہ عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے. کسی کے الزام لگانے سے میں تو سیدھی بات ہے گھبراتا نہیں. ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک مخلص بندے کی اچھے بندے کی اچھائی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کسی کی برائی بھی نظر آ جائے نا تو وہ کرتے ہیں اس پر پردہ ڈالیں. پتہ نہیں ہم کتنے بولے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں پہ پردہ ڈالے گا. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیچڑ اچھالیں اس کو نہیں جی اس کے ساتھ 10 لفظ اور لگا کے جی اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا. یہ غلط ہے. یہ مطلب ہے یہ ایک تہمت والی بات یہ غلط ہوتی ہے. تو تہمت اتنی دیر تک انسان مرتا نہیں ہے جب تک یہی تہمت کے الفاظ اس انسان پہ پورے نہ ہو جائیں. کیونکہ ہم نے یہ خود دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا جی جی تو آخری وقت آنے سے پہلے وہ بندے معافیاں مانگتے ہیں. اللہ معاف کرے. جس سے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے نا یہ میں نے خود زندگی میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی وقت اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک رحمت ہوتی ہے کہ اس کو معافی کا ٹائم مل گیا ورنہ کئی بندوں کو اللہ تعالیٰ معافی کا وقت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر اللہ اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں بڑی باریکی کی ہیں. اگر یہ سمجھ جائیں دوسروں کے لیے زندگیاں آسان کریں اب آپ بھی اپنی زندگی آسان کریں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں نہ کسی پہ الزام لگائیں نہ کسی کو ایسی کردار کشی کرے نہ کسی کو مطلب آپ. میں تو یہی کہتی ہوں جس کا کردار خود گندا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے کردار پہ انگلی اٹھاتے ہیں. بات ختم. چلیں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ایسے برے لوگوں سے بچائے. آمین ثم آمین. آپ کو ہمیں آمین ثم آمین. اللہ پاک ایسے لوگوں کو دور کر دے. اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے اگر ہماری فیملی میں کوئی ہے اور جہاں پہ بھی اللہ پاک ان لوگوں کو سب سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے تھوڑے گھر بیاہ ہون لگے نے تو لہٰذا تسی خوشیاں انجوائے کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑے گھر خوشیاں بنا دے پے نے
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ खुशियां ਨੂੰ। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ हमेशा खैर करे, आमीन सुम आमीन। जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं अल्लाह पाक आप सबकी खैर करे, आमीन सुम आमीन। चलें जी ठीक है, ये वीडियो इधर तक की थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी करें, जैसे आप खुद बड़े प्यारे प्यारे हैं वैसे प्यारे प्यारे कमेंट करें। और नानी साहब आ गए हैं वहाँ से, तो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह। चलें जी फिदा साहब अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़ जी, फिर माने अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। ना वो भी अल्लाह हाफिज़ करें, अल्लाह हाफिज़ करें। फिर मैं बंद करने लगी हूँ। चलें, अल्लाह हाफिज़ करें। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। चलें जी, हुब्बी का मूड कोई नहीं है, रहने दें हुब्बी को। चलें ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।